الله الرحمن الرحيم فإن قيل هذا إنما يكون في المتواتر فقط فيرجع إلى القسم الأول قلنا الكلام فيما علم أنه خبر رسول سمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن أمكن. اتنی سی عبارت میں ایک اعتراض اور ایک جواب ہے. اعتراض ہے شارح کی عبارت فهو علم بما الاعتقاد المطابق الجازم الثابت پر، اس پر اعتراض ہے. شارح نے فهو علم بما الاعتقاد المطابق الجازم الثابت میں یہ کہا تھا کہ خبر رسول سے جو علم و یقین حاصل ہوتا ہے وہ علم و یقین واقع کے مطابق ہوتا ہے. وہ علم و یقین جانب مخالف کا احتمال نہیں رکھتا ہے. وہ علم و یقین تشریح کے مشکل سے زوال کا احتمال نہیں رکھتا ہے. گویا خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم واقع کے مطابق ہوتا ہے، جہل مرکب نہیں ہوتا ہے، ظن نہیں ہوتا ہے، تقلید نہیں ہوتا ہے. تو فہو علم بالمال مطابق بمال اعتقاد المطابق الجازم الثابت کے بعد میں شاعر نے کہا تھا کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم و یقین نہ تو جہل مرکب ہوتا ہے، نہ ظن ہوتا ہے، نہ تقلید ہوتا ہے. ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس پر اعتراض ہے کہ جب خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم جہل مرکب نہیں ہوتا بلکہ واقع کے مطابق ہوتا ہے، ظن نہیں ہوتا ہے بلکہ جانب مخالف کے احتمال رکھتا ہی نہیں ہے، اور تقلید نہیں ہوتا ہے، تشکیل مشکل سے زائل ہونے کا احتمال نہیں رکھتا ہے. خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ان تین اوصاف کو جامع ہوتا ہے. تو اعتراض یہ ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ان تین اوصاف کو جامع صرف اس صورت میں ہوگا جبکہ وہ خبر رسول خبر متواتر ہو. کیا وہ خبر رسول ان تینوں اوصاف کو جامع اس وقت ہوگا جبکہ وہ خبر رسول خبر متواتر ہو. تو اب جب خبر متواتر ہی ان تین اوصاف کا جامع ہوگا، خبر واحد یا خبر مشہور ان تین اوصاف کا جامع نہیں ہوگا، تو پھر خبر متواتر خبر رسول خبر متواتر لوٹ گیا، خبر رسول خبر متواتر کر لوٹ گیا اور خبر متواتر میں یہ چلا گیا. جب یہ خبر متواتر میں چلا گیا تو پھر موتن کا خبر صادق کی دو قسمیں قرار دینا، ایک خبر متواتر دوسرا خبر رسول صحیح نہیں ہے. تب دو خبر صادق کی ایک ہی قسم نہ ہوئی. کون خبر متواتر؟ تو پھر موتن نے خبر صادق کی دو قسمیں کیسے کی اور کیسے کہا خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر رسول دوسرا خبر متواتر؟ کیسے کہا؟ کیونکہ خبر رسول کس میں چلا گیا؟ خبر متواتر میں چلا گیا، کیونکہ وہی خبر رسول ان تینوں اوصاف کے جامع ہوگا جو خبر رسول خبر متواتر ہو. تو خبر رسول کس میں چلا گیا؟ خبر متواتر میں. تو لے دے کر کے خبر صادق کی ایک ہی قسم رہی، دو قسم نہیں ہوئی. تو موتن نے اس کی دو قسمیں کیوں کی؟ یہ ہے اعتراض. اس اعتراض کا جواب قلنا سے دیا ہے. قلنا سے جواب یہ دیا کہ ہم نے یہ جو کہا کہ خبر رسول ان تینوں اوصاف کا جامع ہوگا، خبر رسول کا ان تینوں اوصاف کے جامع ہونے کی بارے جو ہماری گفتگو ہے، یہ ہماری گفتگو اس خبر رسول کے بارے میں ہے جس خبر رسول کا خبر رسول ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، جس خبر رسول کا خبر رسول ہونا یقینی طور پر معلوم ہو. اور خبر رسول کا خبر رسول ہونے کا علم وہ تواتر کے ذریعے سنے جانے ہی پر موقوف نہیں ہے. کسی خبر رسول کو تواتر کے ساتھ سنا گیا اور تواتر کے ساتھ سننے کے بعد ہی اس کا خبر رسول ہونا معلوم ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جو خبر رسول تواتر کے ذریعے لوگوں سے سنا گیا ہے اس خبر متواتر کے بھی خبر رسول ہونے کا علم حاصل ہوگا. اور جو خبر رسول زبان رسالت سے براہ راست کسی نے صحابی نے سنی ہے
تو اس خبر رسول کے بھی خبر رسول ہونے کا علم ہوگا۔ مثلا جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا تو اس صحابی کو اس ارشاد کے اس کلام کے کلام رسول ہونے کا علم و یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گرچہ ان کے نزدیک وہ خبر متواتر نہیں ہے، نہیں وہ نہیں، لیکن پھر بھی اس کو ہو رہا ہے۔ تو ہماری یہ گفتگو کہ خبر رسول ان تینوں اوصاف کو جامع ہوتا ہے، یہ ہماری گفتگو اس خبر رسول کے بارے میں ہے جس خبر رسول کا خبر رسول ہونا یقینی طور معلوم ہو۔ اور کسی خبر رسول کا خبر رسول ہونے کا یقین صرف اسی بات پر منحصر نہیں ہے کہ وہ تواتر کے ذریعے معلوم ہوا ہو، اس کے روات و ناقین کی تعداد کتنی زیادہ ہو کہ ان کا جرم و تن ہونا محال ہو، اسی بات پر منحصر نہیں ہے کسی خبر رسول کے خبر رسول ہونے کا علم، بلکہ جو خبر رسول تواتر کے ذریعے سے نقل ہوتے ہوئے آئی ہے اس خبر رسول کے خبر رسول ہونے کا بھی یقین ہوگا، اور جو خبر رسول زبان رسالت سے براہ راست سنی گئی ہے اس خبر رسول کے بھی خبر رسول ہونے کا علم و یقین حاصل ہوگا، یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کسی خبر رسول کے خبر رسول ہونے کے علم و یقین ہوا تو اس سے بھی یقین حاصل ہوگا۔ مثلا الہام ہوا، کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کیا کسی بات کا، تو جس بات کا الہام کیا اس بات کے اللہ کے رسول کے کلام ہونے کا علم ہوگا۔ یا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کسی آدمی سے کی، تو جو گفتگو کی اس گفتگو اور اس کلام کے اللہ کے رسول ہونے کا اس کو علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علم ہوگا۔ تو خواب میں اللہ رسول سے گفتگو سن اس سے یا الہام کے ذریعے ہو یا بالمشافہ سنے جانے سے ہو یا تواتر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے کے ذریعے سے ہو، جیسے بھی ہو، جس خبر کے خبر رسول ہونے کا علم و یقین ہوگا، جس خبر کے خبر رسول ہونے کا علم و یقین ہوگا، بے شک وہ خبر رسول ان تین اوصاف کو جامع ہوگا، ان تین اوصاف کو جامع ہوگا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ خبر رسول کے خبر رسول ہونے کا علم صرف تواتر پر منحصر ہے، تب بھلے آپ کہتے کہ جب تواتر منحصر ہے تو یہی خبر رسول تین اوصاف کو جامع ہوا، تب تو یہ خبر متواتر میں چلا گیا، اس لیے خبر صادق کی ایک ہی قسم میں پھر دو قسم نہیں، تو آپ کا افراد ہوتا بجا۔ مگر ہم یہ تھوڑے کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے تواتر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی گئی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے براہ راست بالمشافہ سنی گئی ہو یا الہام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معلوم ہوئی ہو یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معلوم ہوئی ہو، جیسے بھی ہو، یہ تمام کے تمام خبر رسول ہے، اور ان تمام کے تمام کے خبر رسول ہونے کا علم ہوا۔ جب علم ہوا تو بے شک یہ تمام خبر رسول ان تین اوصاف کو جامع ہوگا۔ کیا کہ وہ واقع کے مطابق ہوگا، جعل مرکب نہیں ہوگا، جازم ہوگا، ظن نہیں ہوگا، الزام مخالف کے معنی رکھے گا، وہ ثابت ہوگا، دشت مقصد زوال کے معنی رکھے گا۔ تو ہم نے جو کہا کہ خبر رسول ان تین اوصاف کو جامع ہوتا ہے، خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ان تین اوصاف کو جامع ہوتا ہے، ان باتوں سے کہا یہ ہماری یہ بات ہر اس خبر رسول کے بارے میں ہے جس خبر رسول کا خبر رسول ہونے کا علم و یقین ہو، اور کسی خبر رسول کے خبر رسول ہونے کا علم و یقین صرف تواتر کے ذریعے معلوم ہونے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اور ذریعے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کون اور ذریعہ؟ خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یا زبان رسالت سے براہ راست سننے کے ذریعے، بلکہ بعض محدثین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بلاغت اور کلام کے اسلوب کا ایسا ادراک ہو گیا، وہ محدث حدیث رسول اور حدیث غیر رسول کے بارے میں فرق بیان کرنے لگے۔ کون اللہ کے رسول کی بات اور کون رسول بات، وہ فرق نمایاں بتاتی ہے اللہ رسول کی باتیں۔ جیسے آج ہم لوگ یا تم بتا دیتے ہو کہ کون قرآن کی آیت کون قرآن کی آیت نہیں ہے، تو تم کو کلام اللہ کا ایسا ادراک ہوا اور کلام اللہ کا ایسا اسلوب تم کو معلوم ہو گیا کہ فوراً تم پہچان لیتے ہو کہ کون کلام اللہ کون کلام اللہ نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ ہی پہچان لیں کون کلام اللہ کون کلام اللہ نہیں ہے۔ ایسا ادراک اللہ نے دیا ہے۔ تو بعض محدث کو بھی اللہ نے اتنا ادراک دے دیا رسول اللہ کے کلام کے اسلوب کا کہ وہ حدیث صحیح اور حدیث غیر صحیح میں امتیاز کرنے لگے۔ دوبارہ یہ جواب دیا ہے۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ تو صرف خبر متواتر میں ہوگا، کیا یہ ہوگا؟ انہیں خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم کا ان تین اوصاف کا جامع ہونا
یہ تو صرف خبر متواتر وہ ہوگا، لہذا اس خبر متواتر کا تعلق پہلی قسم کے ساتھ ہوگا، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہماری یہ گفتگو، کون گفتگو؟ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ان تین اوصاف پر جامع ہوتا ہے۔ ہماری یہ گفتگو اس خبر کے بارے میں ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ خبر رسول ہے، چاہے وہ رسول اللہ کی زبان سے براہ راست سنا گیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر تبادل کے ساتھ منتقل ہوتے ہوئے آیا ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آیا ہو، اگر ممکن ہے تو کیا بات ہے؟ بولو بولو بولو۔ والد صاحب کے سب کے والد صاحب کا نمبر کا دو۔ ابھی ایک فہرست ملی، وہ پرانے والے تین نام سب کون دیا وہ اما خبر واحد فإنما لم يفضل علم لعروض الشبهة في كون خبر رسول۔ یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ان تین اوصاف کو جامع ہوتا ہے، یہ آپ نے کہا تھا، بلکہ خبر رسول کے حکم میں دو باتیں کہی تھی۔ پہلی بات یہ کہی تھی کہ خبر رسول اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ جو علم و یقین حاصل ہوتا ہے وہ علم و یقین استدلالی ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو خبر رسول کے حکم میں جو دو باتیں کہی گئی تھی، ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات پر اعتراض ہے۔ کیا پہلی بات؟ کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا، خبر رسول اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی ہے، خبر رسول سے علم و یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو بات کہی تھی اس پر اعتراض ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ خبر رسول کی ایک قسم خبر واحد بھی ہے، اور خبر واحد بے شک خبر رسول ہے، مگر یہ خبر واحد اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا نہیں کرتی ہے۔ خبر واحد اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا نہیں کرتی ہے، صرف خبر متواتر اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ تو جب صرف خبر متواتر ہی عطا کرتی ہے، خبر واحد عطا نہیں کرتی ہے، تو پھر آپ نے مطلقاً یہ کیسے کہہ دیا کہ خبر رسول اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے؟ مطلق طور پر کیسے کہہ دیا؟ علی الاطلاق کیسے کہہ دیا؟ یہ ہے اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد بے شک خبر رسول ہے، اور یہ اپنے مضمون کے سچے ہونے کا جو علم و یقین عطا نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ خبر رسول نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے خبر رسول ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ خبر رسول تو ہے مگر خبر رسول ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے۔ تو خبر واحد اپنے مضمون کے سچے ہونے کا جو علم و یقین عطا نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ خبر رسول نہیں ہے، بلکہ ہے، مگر چونکہ اس کے خبر رسول ہونے میں شبہ ہے، گمان ہے، شک شبہ ہے، اس وجہ سے یہ اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین عطا نہیں کرتی ہے۔ ہاں، اگر خبر واحد کے بارے میں بھی کسی کو معلوم ہو جائے یقینی طور پر کہ یہ خبر رسول ہے، اور اس خبر رسول ہونے میں شک شبہ باقی نہ رہے بلکہ یقین ہو جائے، تو بے شک اس کو بھی یہ خبر رسول اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین عطا کرے۔ مثلا کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
براہ راست کوئی بات کہی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات براہ راست سنی، تو گرچہ اس صحابی کے نزدیک یہ خبر واحد ہے، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سال سے براہ راست سنی ہے تو اس خبر رسول کے خبر رسول ہونے کا علم و یقین تو اس کو ہے۔ جب علم و یقین ہے، یہ خبر رسول اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین اس کو عطا کرے گی۔ تو خبر واحد بے شک خبر رسول ہے، یہ اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین جو عطا نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ خبر رسول نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے خبر رسول میں شبہ پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کسی خبر واحد کے خبر رسول ہونے کا ویسا ہی یقین ہو جائے جیسا کسی خبر متواتر کے خبر رسول ہونے کا یقین ہوتا ہے، تو بے شک یہ بھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین عطا کرے گی۔ یہ جواب دیا۔ اور بہرحال خبر واحد تو وہ فإنما لم يفد العلم، اور بہرحال خبر واحد تو وہ اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے خبر رسول ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے۔ شبہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے خبر رسول ہونے میں شبہ پیش آ گیا ہے۔ اور بہرحال خبر واحد تو وہ خبر واحد اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین کا فائدہ صرف اس وجہ سے نہیں دیتی ہے کہ اس خبر واحد کے خبر رسول ہونے میں شبہ پیش آ گیا ہے۔ یہاں تک اگر شبہ ختم ہو جائے اور یقین ہو جائے خبر رسول ہونے کا، تو بے شک اس کو یہ خبر رسول اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کر دے گی۔ فَإِن قِيلَ فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا أَوْ مَسْمُوعًا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ ضَرُورِيًّا كَمَا هُوَ حُكْمُ سَائِرِ الْمُتَوَاتِرَاتِ وَالْحِسِّيَّاتِ لَا اسْتِدْلَالِيًّا قُلْنَا الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ فِي الْمُتَوَاتِرِ هُوَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ خَبَرُ رسول علیہ السلام لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار به، وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستدلالية هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، مثلا قول عليه السلام البينة المدعي واليمين على من أنكر، ولما بالتواتر أنه خبر رسول عليه السلام وهو ضروري، ثم علم منه انه يجب ان تكون بينة المدعي وهو استدلالي۔ یہ اعتراض خبر رسول کے حکم میں جو دوسری بات کہی گئی تھی، اس دوسری بات پر یہ اعتراض ہے۔ بس اتنے سے پڑھائیں گے۔ خبر رسول کے حکم میں جو دوسری بات کہی گئی تھی اس پر اعتراض ہے۔ کیا کہی تھی؟ کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم و یقین استدلالی اور نظری ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ صاحب آپ نے یہ کہا خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم و یقین ضروری ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، استدلالی ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا، یہ آپ نے کہا تھا۔ تو اس پر اعتراض ہے کہ وہ خبر رسول جو خبر متواتر ہے، تو خبر متواتر سے اس کے مضمون کی سچائی کا جو علم و یقین حاصل ہوتا ہے، وہ تو خبر متواتر خبر صادق کی پہلی قسم میں داخل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست جو خبر رسول سنی گئی، تو زبان رسالت سے براہ راست سننے کی وجہ سے، ہاتھ سے سمع سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ علم حسی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ علم حسی ہو گیا۔ تو خبر رسول کی وہ قسم جو خبر متواتر ہے، اس خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم و یقین جو ہے وہ تو علم استدلالی ہوگا ہی، تو وہ خبر متواتر کہاں چلا گیا؟ خبر صادق کی جو ایک قسم اس میں شامل ہو گئی، اس میں داخل ہو گیا۔ اور جو خبر رسول زبان رسالت سے براہ راست سنی گئی ہے، تو ہاتھ سے سمع سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس سے جو علم و یقین حاصل ہوا، یہ علم حسی اور یقین حسی حاصل ہوا، اور یقین حسی علم حسی ہونے کی وجہ سے یہ محسوسات میں شامل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ محسوسات میں شامل ہو گیا۔ اور علم متواتر اور علم محسوسات، متواترات کا علم اور علم حسی، یہ دونوں علم ضروری ہوتا ہے، علم استدلالی نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دونوں علم ضروری ہوتا ہے، علم استدلالی ہوتا ہے۔ بتاؤ، متواترات کا علم، یہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہوتا ہے نا، علم استدلالی نہیں ہوتا ہے۔ اور حواس سے حاصل ہونے والا علم و یقین وہ بھی ضروری ہوتا ہے، استدلالی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے کہا کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم و یقین استدلالی ہوتا ہے؟ کیسے آپ نے کہا؟ وہ تو ضروری ہو رہا ہے۔
وہ اسلالی آپ نے کہا کیسے اسلالی کہا گیا؟ یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو کسی خبر سے اس خبر کے خبر رسول ہونے کا علم ہے، اور دوسرے اس خبر رسول کے مضمون کے سچے ہونے کا علم ہے۔ دو باتیں ہیں۔ تو کسی خبر سے اس خبر کے خبر رسول ہونے کا علم و یقین ایک بات، دوسری بات اس علم و یقین کے سچے ہونے کا علم، یہ دو باتیں ہیں۔ تو کسی خبر رسول سے اس خبر رسول کے خبر رسول ہونے کا علم و یقین، دوسری بات اس خبر رسول کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین، یہ دو باتیں ہیں۔ تو پہلی بات ضروری ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کوئی بھی خبر ہو، چاہے خبر متواتر ہو، خبر رسول میں چاہے خبر متواتر ہو یا خبر واحد ہو یا خبر مشہور ہو، کوئی بھی ہو، اس خبر سے اس خبر کے خبر رسول ہونے کا جو علم و یقین ہے یہ تو ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، کیونکہ اسی بات کی خبر قال اللہ قال اللہ قال رسول کہا کر کے تواتر کے ساتھ محدثین خبر دیتے آئے ہیں۔ محدثین کہتے آئے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے ایسا فرمایا، رسول اللہ نے ایسا فرمایا، رسول اللہ نے ایسا فرمایا۔ تو تواتر کے ساتھ یہی بات کی تو خبر دیتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ اللہ رسول کی بات ہے۔ اور رسول اللہ کی زبان سے جو بات سنی گئی، جو کلام سنا گیا، تو اس کلام کے رسول اللہ کے الفاظ ہونے کا علم، رسول اللہ کے الفاظ ہونے کا علم اور رسول اللہ کے کلام ہونے کا علم، یہ علم ضروری ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر متواتر ہے، اس خبر متواتر میں علم ضروری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہونے کا علم ضروری ہے، کیونکہ اسی بات کی خبر تواتر کے ساتھ محدثین دیتے آ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات براہ راست سنی گئی، جو کلام براہ راست سنا گیا، اس خبر کے حاصل ہونے والے علم ضروری کیا ہوگا؟ اس خبر کے الفاظ کا علم اور اس خبر کے کلام رسول کا جو علم ہے وہ علم ضروری ہوا۔ پڑھ لو، پہلے پڑھ لو، ارے پہلے پڑھ تو لو تب سننا، 10 منٹ ٹھہرو نا، 10 منٹ ٹھہرو۔ تو خبر متواتر میں علم ضروری کیا ہے؟ اس خبر کے خبر رسول ہونے کے علم، اور جو خبر رسول اللہ کی زبان سے براہ راست سنی گئی ہے اس میں علم ضروری کیا ہے؟ اس کے الفاظ کا رسول اللہ کے الفاظ ہونے کا علم اور اس کے کلام کا رسول اللہ کے کلام ہونے کا علم، یہ علم ضروری ہے۔ جیسے تمہاری زبان سے ہم نے کوئی جملہ سنا تو اس جملہ کے سننے کے بعد اس جملہ کا تمہارے کلام ہونے کا یہ علم تو ضروری ہوا، واقعی ہوا۔ یا ہماری زبان سے تو کوئی بات سن رہے ہو، اس کلام کے ان الفاظ کے میرے الفاظ اور میرے کلام ہونے کا علم ضروری ہے، علم اصطلاح تو نہیں ہے۔ یہ تو بالکل بدیہی تو تمہیں معلوم ہے کہ مولانا کا کلام، یہ مولانا کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی محدثین تواتر کے ساتھ جس بات کی خبر دیتے آ رہے ہیں کہ اللہ رسول کلام، اللہ رسول کلام ہے، تو اس کلام کے کلام رسول ہونے کا علم ضروری ہے، یہ علم ضروری ہوا۔ مگر علم استدلالی کیا ہوا؟ اس کلام کے مضمون کے سچے ہونے کا علم، یہ علم استدلالی ہے۔ رسول اللہ کے کلام، رسول اللہ کے الفاظ کا مضمون کے سچے ہونے کا علم استدلالی ہے، یہ علم ضروری نہیں ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا؟ البیت المدعی والیمین علی من انکر، یہ حدیث ہے، یہ حدیث خبر متواتر ہے۔ اس خبر متواتر سے اس حدیث کے حدیث رسول ہونے کا علم اور کلام رسول ہونے کا علم اور اس کلام کے الفاظ رسول ہونے کا علم، یہ تو علم ضروری ہوا۔ یہ علم کیا ہوا؟ علم ضروری ہوا۔ لیکن اس سے علم استدلالی کیا حاصل ہوا؟ اس کے مضمون کے سچے ہونے کا جو علم استدلالی ہے۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ عدالت میں مدعی پر گواہ پیش کرنا واجب ہے اور منکر پر قسم کھانا واجب ہے۔ یہ جو مضمون ہے، اس مضمون کے سچے ہونے کا علم استدلالی ہے، کیونکہ اس مضمون کا سچا ہونا اس استدلال پر موقوف ہے کہ البیت المدعی والیمین علی من انکر خبر رسول، یہ صغرا ہوا، کیا وجہ ہے؟ صغرا ہوا۔ وہ خبر رسول مضمون ہو
واقع و صادق، اور خبر رسول کا مضمون واقع اور سچا ہوتا ہے. یہ کبرا ہوا. دونوں نتیجہ کیا نکلا کہ اس حدیث کا، اس کلام کا مضمون سچا اور واقع ہے. تو اس کلام کے مضمون کا سچا اور واقع ہونے کا جو علم و یقین ہے وہ اس استدلال پر موقوف ہے، اس نظر و فکر پر موقوف ہے، اس مقدمات کے ترتیب دینے پر موقوف ہے. کیا کہ البیت المدعی والیمین علی من انکر خبر الرسول صغرا، وہ کل خبر رسول مضمون واقع و صادق، اور ہر خبر رسول کا مضمون واقع اور سچا ہوتا ہے. یہ کبرا ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ البیت المدعی والیمین علی من انکر کا مضمون واقع اور سچا ہے. اس کا مضمون واقع اور سچا ہے. تو بتاؤ اس حدیث سے البیت المدعی والیمین علی من انکر حدیث، اس حدیث سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا جو یقین حاصل ہوا وہ استدلالی وقت ہوا، وہ نظری وقت ہوا، وہ استدلال پر اور نظر پر مقدمات کے ترتیب دینے پر موقوف وقت ہوا. تو یہ حدیث ہے، یہ کلام رسول ہے، یہ ارشاد رسول ہے، یہ حدیث رسول ہے. تو اس کے حدیث رسول ہونے کا علم، ارشاد رسول ہونے کا علم، کلام رسول ہونے کا علم، یہ تو علم ضروری ہوا. یہ علم ضروری ہوا. مگر اس کلام رسول کے مضمون کے سچے ہونے کا علم یہ علم استدلالی ہوا. تو ہم نے یہ جو کہا ہے کہ خبر رسول اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتا ہے، یہ علم و یقین ضروری ہے. یہ ضروری ہے. تو چاہے وہ خبر متواتر ہو یا خبر واحد ہو یا خبر مشہور، جو کوئی بھی ہو، اس خبر سے خبر رسول کے مضمون کے سچے ہونے، اس خبر رسول سے خبر رسول ہونے کے علم و یقین یہ علم ضروری ہوا. اور علم استدلالی کیا ہوا؟ اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم استدلالی ہوا. تو ہم نے یہ جو بات کہی ہے کہ خبر رسول اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین عطا کرتا ہے اور علم و یقین استدلالی ہوتا ہے، تو مضمون کے سچے ہونے کے علم استدلالی ہوتا ہے. لیکن کلام رسول ہونے کے علم یہ علم استدلالی ہوتا ہے، یہ تو ضروری ہوتا ہے. ارے کسی کلام رسول ہونے کے علم، کسی خبر رسول کے خبر رسول ہونے کا علم یہ علم ضروری ہے. مگر کسی خبر رسول کے مضمون کے سچے ہونے کے علم، کسی کلام رسول کے مضمون کے سچے ہونے کا علم یہ علم استدلالی ہے. تو دو باتیں ہم نے کہی ہیں. یہ جواب پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ اگر کوئی خبر متواتر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے براہ راست سنی گئی ہو تو ان دونوں خبروں سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہوگا، جیسا کہ دیگر تمام متواترات اور حسیات کے یہی حکم ہے. استدلالی نہیں ہوگا. ہم جواب دیں گے کہ خبر متواتر میں علم ضروری اس خبر کے رسول اسلام کی خبر ہونے کا علم ہے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جس کو خبریں تواتر کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آئی ہیں. اور اس خبر میں جو رسول اللہ زبان سے براہ راست سنی گئی ہے اس میں علم ضروری الفاظ کا علم ہونا اور ان الفاظ کا رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام ہونا یہی علم ضروری ہے. اور علم استدلالی اس کے مضمون کا یقین ہونا اور اس کے مدلول کا ثابت ہونا یہ علم استدلالی ہے. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد البیت المدعی والیمین علی من انکر ہے. تواتر کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ رسول علیہ السلام کی خبر ہے اور رسول علیہ السلام کی خبر ہونے کا علم یہ علم ضروری ہے. پھر اس خبر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مدعی پر بینہ واجب ہے، مدعی پر گواہ پیش کرنا واجب ہے. تو یہ جو مضمون معلوم ہوا یہ مضمون علم استدلالی ہے. کیا یہ علم استدلالی ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک ہے کسی خبر رسول سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم یقین، اور کسی خبر رسول سے اس خبر رسول کے خبر رسول ہونے کے علم یقین. دو باتیں ہیں. کیا بھائی؟ دو باتیں ہیں، کسی خبر رسول سے اس خبر رسول کے مضمون کے سچے ہونے کے علم یقین، اور کسی خبر رسول سے اس خبر رسول کے خبر رسول ہونے کے علم یقین. تو خبر رسول ہونے کے علم یقین یہ علم ضروری ہے، اور خبر رسول کے مضمون کے سچے ہونے کے علم یقین یہ علم استدلالی ہے. تو ہم نے یہ جو کہا تھا کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم استدلالی ہوتا ہے، وہ دوسری بات کہی تھی، وہ دوسرا علم کے بارے میں کہا تھا. ہم نے پہلے علم کے بارے میں نہیں کہا تھا. پہلا علم تو ضروری ہوگا،